اور یہاں پر موجود تمام معزز خواتین و حضرات، خاص طور پر جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، السلام علیکم۔ آپ نے سب کی بات سنی اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اینٹی کرپشن کو جو ہیڈ کر رہے ہیں صوبے کو، انہوں نے جو بات کی آج کے دن کے حوالے سے جو ہم آبزرو کر رہے ہیں اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے، اسی طرح آئی جی صاحب جو ہیں وہ پولیس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور کرمنل جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی جو بات چیت کی، فالوڈ بائی چیف سیکرٹری صاحب جو پوری ایڈمنسٹریشن کو دیکھتے ہیں، اور اس سسٹم کے نیچے انہوں نے جس طرح کی بات کی، اور یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نہیں ہیں ہمارے، وہ ہوتے تو وہ بھی جو چونکہ قانون اور قانون کی بالادستی کو دیکھتے ہیں، اگر وہ بھی بات کرتے تو وہ بھی ایسی بات چیت ہوتی، اور دین فالوڈ بائی می جو چیف ایگزیکٹو، اور میں بھی جو بات کروں گا وہ بھی آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تو میں کسی کی نیت پہ یا کسی کی سوچ پہ تو نہ کمنٹ کر سکتا ہوں، نہ میں اسلام میں اجازت ہے، اور نہیں کسی کی ول پاور پہ بات کر سکتا ہوں کہ کسی کتنی ول پاور ہے کس کام کے لیے، اسپیشلی آج کے دن کے حوالے سے اگینسٹ اینٹی کرپشن، کیونکہ اسلام میں یہ بھی ہے کسی کے بارے میں آپ جب رائے قائم کرتے ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ ہمارا یہ المیہ بھی ہے کہ ہم رائے قائم کرنے میں بڑی جلد بازی کرتے ہیں، اور جلد بازی کی رائے قائم کر کے اگر آپ کوئی غلط کسی کے بارے میں بات کر دیتے ہیں تو وہ تہمت میں آتی ہے، اور تہمت بھی اسلام میں ایک بہت غلط اس کو بتایا گیا ہے کہ ایک بہت غلط چیز ہے، تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اس طرح بہت سی چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تہمت لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کے نیچے اگر ہمارے کئی ضلعوں میں بھی یہ پروگرام ہو رہے ہیں آج اس دن کے حوالے سے، تو ہمارے جو نیچے ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیں، ہمارے ڈپٹی کمشنرز، ہمارے کمشنرز، ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے سارے وہ لوگ جو نیچے کام کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے ایک ویژن کو، اپنے ایک آئین کو، اپنے ایک قانون کو نیچے امپلیمنٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ میں، اگر وہ بھی ایسی محفل میں کوئی بات کر رہے ہوں گے تو وہ سب باتیں ایسی ہی ہوں گی جو آپ نے یہاں پہ سنی ہیں، لیکن یہ باتیں گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آج کرپشن ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ ابھی تک اخلاقیات کے اس معیار پہ نہیں پہنچے جس پہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ سے احتساب شروع نہیں کیا، اپنی شخصیت کے اندر ایک وہ کام نہیں کیا جو کام ہمیں اپنے دین نے بھی بتایا، بار بار بتایا، ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکے۔ اس کی وجوہات ہمارا ماحول، جب ماحول کے اندر آپ غلط چیز کو اون کریں گے، غلط چیز کو آپ کریں گے، اس کو انکریج کریں گے، اس کو پروموٹ کریں گے، تو ایسا ہی معاشرہ بنے گا جو آج ہم بنے ہوئے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں کرپشن کو، لیکن ہمارے معاشرے میں کرپشن ہو رہی ہے، ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اور ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ کوئی اگر اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اپنے آپ کو خوش کر لے، ہم اس کا حصہ ہیں اس کرپشن کا۔ ہم اس کا حصہ کیوں ہیں؟ کیوں ہم کرپشن کو برا مانتے ہی نہیں ہیں۔ جس دن ہم کرپشن کو برا ماننا شروع کر دیں گے، ہم میں سے بیٹھا ہوا کوئی بندہ کرپشن نہیں کرے گا۔ ہم اپنے دین سے دور ہیں، اپنے دین کی تعلیمات سے دور ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ وہ ماں، میں نے عمران خان سے ایک دفعہ ایک بات کی تھی، آپ سے شیئر کرتا ہوں، میں باتیں بڑی کھلی کرتا ہوں، بعض اوقات میرا جو اپنا میڈیا والے ہیں ہم کاٹ لیتے ہیں اس کو، تو میں بعد میں پوچھتا ہوں یار اصل بات تو وہ تھی، کاٹ کیوں دی ہے؟ میں نے عمران خان کو 2013 میں جب میں منسٹر بنا تھا ریونیو کا، تو بنی گالا میں عمران خان سے ملا، میں نے عمران خان کو دو باتیں کہی۔ ایک بات میں نے سے یہ کہی، میں نے کہا خان صاحب لوگوں کو تبدیلی نہیں چاہیے۔ کہتے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سر سارا دن دفتر میں بیٹھ کے تبادلے کر رہے ہیں ہم لوگوں کو تبادلے چاہیے۔ سارا دن ہمارا دماغ چاٹ لیا لوگوں نے کہ میری بھانجی ہے، میرا ماما ہے، میرا چاچا ہے، میرا بھائی ہے، میرا سالہ ہے، اور ہم تبادلے کر رہے ہیں سارا دن۔ کسی نے تبدیلی کا لیکچر مجھے نہیں دیا آ کر کہ منسٹر صاحب تبدیلی دکھاؤ، تبادلوں سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ دوسرا میں نے اسے ایک بات کی، میں نے کہا سر ہمیں سسٹم بنانا پڑے گا کرپشن کے خاتمے کے لیے۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا سر اس قوم کی وہ ماں جس کے پاؤں کے لیے جنت ہے وہ بھی کرپٹ ہو چکی ہے۔ کہتے کیا بکواس کر رہا ہے، میڈیا پہ نہ بول دیں۔
یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں عمران خان کے کہ کیا بکواس کر رہے ہیں، میڈیا میں نہ بول رہی. میں نے کہا سر میری بیوی یا کسی کی بیوی وہ ایک ماں ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہوں میں، وہ خود بھی کھا رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کو بھول چکے ہیں، پیسے کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ وہ بچے جن کے لیے ایک افسر نے کرپشن کی تھی یا کسی بھی شخص نے کرپشن کی تھی، 8 کروڑ روپے ان کو زیادہ پیارے تھے بجائے کہ ان کا والد چھوٹ جائے. تو کرپشن آپ کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے؟ اسی کے لیے کر رہے ہیں آپ. بچوں کا تو اپنا ایکسپیرینس صدیق بھائی صاحب نے بتا دیا آپ کو کہ بلایا گیا بچوں کو کہ تیرا بابا 5 سال اور جیل میں نہیں سڑے گا، یہ 8 کروڑ روپے جمع کرا دو. پتہ نہیں اور کتنے 8 کروڑ ہوں گے جو اور اکاؤنٹوں میں ہوں گے. یہ تو ایک 8 کروڑ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں، اور بعد میں وہ پیچھے ہٹ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ 5 سال گزار لے، ہمیں 8 کروڑ بچ جائیں. ان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں آپ. یہ تو خدا کی قسم آپ کی قبر کی بنانا دور کی بات ہے، روڈ پہ گزرتے ہوئے ایسے دعا نہیں کریں گے آپ کے لیے جن کے لیے آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں چھوٹا تھا تو حاجی گلستان صاحب اللہ بخشے ہمارے دادے کے بعد سے منشی تھے اور ہمارے والد صاحب کے بھی. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو. وہ بڑے جعلی قسم کے آدمی تھے. کہتا ہے پیسہ وہ ہے جو تو نے اپنے پہ لگا کے کھا لیا، جو تو نے اپنے پہ نہیں لگایا نا. میں اتنا تھا اس وقت، کوئی 7-8 سال کا ہوں گا. تو وہ پیسہ تیرا نہیں ہے. میرے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا. میری بیوی سے مجھے کہتی ہے تم زمینیں بیچتے ہو، تو بچوں کا تمہیں خیال نہیں آتا. میں اسے کہتا ہوں کہ ان کا اللہ نے رزق جو لکھا ہے وہ ان کو ملے گا، میرے سے نہیں ملنا ان کو. ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ پیسے کی ویلیو یہ ہے کہ جب میں الیکشن جیت کے ریونیو کا منسٹر بنا تو میری والدہ کو اس وقت کینسر جو ہے وہ ان کا پتہ چلا کہ کینسر ہے، ان کو لاسٹ اسٹیج پہ ہے. میں اپنی ساری جائیداد بیچنے کو تیار تھا، ساری جائیداد کا پیسہ لگانے کو تیار تھا اس کے اوپر. اور فوراً پتہ چلا الیکشن کے فوراً بعد میں نے دنیا کے ہر بڑے ہاسپٹل میں ٹیسٹ بھیجے. انہوں نے کہا یہ اب لاسٹ اسٹیج ہے اور یہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو پیسے کی اتنی ویلیو نہیں ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو میرے باپ دادے کا میں لگانے کے لیے تیار تھا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں آیا وہ میرے. آج بھی میں اپنی ساری جائیداد دینے کو تیار ہوں. کوئی میری ماں واپس کر سکتا ہے؟ کوئی میرا وہ والد جو اس سسٹم کے خلاف لڑتا رہا کیونکہ ہم تو مفرور تھے، اور وہ لڑتا رہا. جب الیکشن کا رزلٹ آ گیا، جس صبح میرا اعلان ہوا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، اس سے پہلے وہ فوت ہو چکا تھا. یہ ساری جائیداد میں کرسی میں دینے کو تیار ہوں. آپ آج کوئی مجھے اپنا والد واپس دے سکتا ہے؟ تو جب میری ماں مجھے نہیں مل سکتی، میرا وہ والد مجھے نہیں مل سکتا، جب میری وہ خواہشات مجھے نہیں مل سکتی اس پیسے سے، تو خدا کے لیے پیسے کے بجائے برکت اور سکون مانگو. بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پیسے میں برکت ہے وہ نہایت ہی خوشحال ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پیسے میں برکت نہیں ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوشحال تو چھوڑ دیں، سکون کا ایک لمحہ نہیں ہے ان کی زندگی میں. ایک لمحہ سکون کا زندگی میں نہیں ہے. تو آپ کو سکون چاہیے یا آپ کو پیسہ چاہیے؟ پھر ایک تو ہو گئی یہ آپ کی فائنینشیل کرپشن، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. اس میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، 2 ارب روپے ریکوری بھی کر لی ہے. 44% جو ماشاء اللہ حکومت آنے کے بعد ہمارا ریونیو بڑھا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ریونیو بڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہیں سے وہ چیز نکل نہیں رہی تو آ کے جمع ہو رہی ہے نا سرکار کے خزانے میں. اس پہ تو کام ہو رہا ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا. اب آپ آئے مورل کرپشن پہ. اصل وجہ یہ ہے جو مورلی میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو میں ہر طرح کا غلط کام کروں گا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ادھر ملاوٹ کرتا ہوں، اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ شاید میری نمازیں پوری ہو رہی ہیں اور شاید میں بہت بڑا جنتی ہوں گا. وہ جنت میں عظیم لوگ ہوں گے خدا کے لیے. جنت میں جو لوگ ہوں گے نا وہ حوروں والے نہیں ہوں گے کہ مجھے حوریں ملیں گی، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جی دودھ کی نہریں تو میں دودھ پیوں گا، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جی میں نے اس دنیا میں شراب نہیں پی تو وہاں میری شراب کی نہریں ہوں گی تو وہاں پہ الاؤڈ ہے تو میں شرابیں پیوں گا. وہ خدا کے لیے جنت میں عظیم لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے بالا تر ہوں گے، حوروں سے، دودھ کی نہروں سے، عیاشیوں سے بالا تر اس سوچ کے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے نکل چکے ہوں گے، جن کا ذہن، جن کا دماغ، جن کی سوچ وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان بناتے ہوئے ہمیں دی ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. وہ لوگ جنت میں ہوں گے.
تو اگر آپ نے جنتی بننا ہے، اس جہان میں بڑے درجات لینے ہیں، تو آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ اللہ نے ہی دینی ہے، اور جو مجھے نہیں ملنی وہ بھی اللہ کے سوا مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اپنا ایمان مضبوط کر لیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہیں۔ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ میں سنتا ہوں لوگ جو ہے نا نوکریاں بکتی ہیں، وہ نوکریاں خرید کون رہا ہے؟ اپنے بچے کے لیے آپ خرید رہے ہیں، آپ خرید رہے ہیں تو کوئی بیچ رہا ہے۔ آپ خریدنا بند کر دیں، بیچنا بند ہو جائیں گے لوگ۔ کیوں خریدتے ہیں آپ؟ یار بورڈ کے اندر میں حیران ہو گیا کہ بورڈ کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اچھے نمبر دلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ دو زیادتی آپ کر رہے ہو، ایک تو اپنے بچے سے زیادتی کر رہے ہو آپ کہ آپ اس کو اس کام پہ لگا رہے ہو کہ آپ پیسہ دے کر اس کے نمبر بڑھا رہے ہو، اور ایک آپ ظلم اور جرم کر رہے ہو اس بچے کے ساتھ کہ جو اہل ہے اور آپ اپنے بچے کو پیسے دے کر اس کے اوپر لا رہے ہو۔ یہ دو بڑے جرم آپ کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو اپنی نسل کے ساتھ بھی، اپنے بچے کے ساتھ بھی، اور قوم کے ساتھ بھی۔ چل رہا ہے کام، کون کر رہا ہے؟ یا آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں؟ وہ باہر سے کوئی نہیں آیا۔ اسرائیل دشمن ہوگا مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، یہ کام اسرائیل نہیں کر رہا، یہ کام ہم خود کر رہے ہیں، یہ کام ہم خود کر رہے ہیں۔ اس پہ نہ اسرائیل پہ کوئی الزام لگا سکتے ہو، نہ امریکہ پہ لگا سکتے ہو، نہ انڈیا پہ لگا سکتے ہو۔ یا آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے، یا آپ کی بہن ہے یا میری بہن ہے، یا آپ کا بیٹا ہے یا میرا بیٹا ہے، یا آپ کی بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، یا میں ہوں یا آپ ہو، اس پورے نظام کے اندر جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہم لوگ ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا۔ تو ہم ٹھیک ہی نہیں ہیں، ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ جب ہم یہ مان جائیں گے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو اس دن ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے، میں اویل کر رہا ہوں۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنمی ہے۔ لینے والا تو ایسے دے رہا ہے جس طرح کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے، اور دینے والا بھی بڑا خوش ہے کہ میں تو جھنمی نہیں ہوں، میری تو مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کیا تھانے میں آپ غلط کام نہ کرائیں تو آپ کو رشوت دینی پڑے گی؟ پٹواری پیسے لیتا ہے، آپ کوئی نہ کوئی غلط کام کرا رہے ہو، اس لیے پیسے لے رہا ہے وہ آپ سے، کسی کا حق کھا رہے ہو۔ آپ نوکری کے لیے پیسہ دے رہے ہو، کسی اور کا حق کھانے کے لیے آپ دے رہے ہو۔ آپ کوئی غلط کام کرا رہے ہو، کوئی ٹینڈر دے رہے ہو، کسی اور کا حق کھا رہے ہو، آپ میرٹ پہ یہاں ہو، یہاں آنے کے لیے دے رہے ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے اس پیسے میں برکت ہوگی یا آپ کو سکون ملے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ ہمیں غلط ٹریک پہ چلے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو اخلاقیات کا معیار ہے وہ نہایت ہی لو ہے، ہم اس کو اوپر لے کے ہی نہیں جا رہے۔ جب میری بیوی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تم نے پیسہ کہاں سے لائے ہو، تم نے گاڑی کہاں سے لائے ہو، تم نے بنگلہ کہاں سے لیا ہے، تو کیا یہ وہ والی ماں ہے؟ یا اپنے بچوں کو کھلائے گی وہی مال جو اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میری آمدن سے زیادہ ہے، تو کیا یہ وہ والی ماں ہے جس کے پاؤں کے لیے جنت ہے؟ بالکل نہیں ہے، میں تو نہیں مانتا۔ میں کسی ایسی عورت کو وہ ماں ماننے کو تیار نہیں ہوں جس کے پاؤں کے لیے جنت ہے اور وہ کرپشن کو پروموٹ کر رہی ہے۔ جنت والی ماں کوئی اور ماں ہے۔ ہم نے وہ مائیں بننا ہے، ہم نے وہ مائیں پروڈیوس کرنی ہے، ہم نے وہ مائیں پروڈیوس کرنی ہے کہ حرام اگر لے کے آئے تو اس کو کہو کہ نکل جاؤ ادھر سے، نہ میں خود کھاؤں گی نہ میں اپنے بچوں کو کھانے دوں گی، پھر میں کس کے لیے لاؤں گا؟ کس کے لیے لاؤں گا؟ پھر تو ایک فیصلہ کر لیں، ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے اخلاقی معیار کو بدلنا ہے، اپنے دین کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا کے اس پہ ٹھہرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کر کے کنٹیسٹ کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے اس چیز کو۔ آپ کے 99% مسائل اس چیز کے حل ہو جائیں گے، چاہے وہ مورل کرپشن کے ہیں آپ کے معاشرے میں، چاہے وہ فائنینشل کرپشن کے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، آج یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں بیٹھے ہوں گے یا یہاں بیٹھے ہوں گے، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں یہی ہو رہی ہوں گی، باتیں یہی ہو رہی ہوں گی، حالات بھی یہی ہوں گے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ کسی کو شک ہے اس بات پہ تو کھڑا ہو کے مجھے بتا دے، ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم بھی یہ سنتے آ رہے ہیں، ہم بھی یہاں سے یہاں ہیں، یہاں ہیں، اور یہی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نیب کا ادارہ بنا ہوا ہے، اربوں روپے لگ رہے ہیں ہمارے، کر کے آ رہا ہے،
प्रमोट कर रहा है करप्शन को। मैं बरबला कहता हूं, प्रमोट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है करप्शन को। इट इज मेंट फॉर विक्टिमाइजेशन, नॉट अगेंस्ट करप्शन। विक्टिमाइज कर रहा है लोगों को, इस्तेमाल हो रहा है। तो जब हमारे वो इदारे इस्तेमाल होंगे किसी भी ताकतवर के नीचे उस काम के लिए जिसके लिए बनाया ही नहीं गया, फिर यही होगा। पुलिस इस्तेमाल होती है पावरफुल के नीचे बदला लेने के लिए, नैब और एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल होते हैं पावर आने के बाद बदला लेने के लिए, विक्टिमाइज करने के लिए। मेरी ताकत इस्तेमाल होती है पावर में आने के बाद बदला लेने के लिए। मैं एक ऐसी गंदी सोच का हामिल हूं कि मैं इस तरह बदला ले रहा हूं, और मेरे लिए सिस्टम जो है वो उस सोच को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा नीचे जा चुका है। ज़हनी पस्ती है ये। आप मुझे क्यों इनकार नहीं कर सकते इस बात करके मैं आपको कहूं कि इस बंदे पे जेल FIR काटो? आप मुझे इनकार क्यों नहीं कर सकता एक SHO DSP? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ज़हनी पस्ती में जा चुका है, वो गुलाम बन चुका है। हम आजाद ही नहीं है, हम ज़हनी तौर पे आजाद नहीं है, हम ज़हनी तौर पे आजाद नहीं है, हम गुलाम हैं। हमें इस गुलामी से निकलना है, और हमें गुलामी से निकलने के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा, कन्फ्रंट करना पड़ेगा उन चीजों को कि जो चीजें हमें अपने आइन के मुताबिक हमें बताई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो हमें अपने दीन ने बताई हैं उस दीन के मुताबिक उनके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फिर कोई ज़रा ताकतवर होगा, आर्जी तौर पर कोई ताकतवर शख्स आपको किसी गलत रास्ते पे लगा सकता है या सही रास्ते पे आने से रोक सकता है, परमानेंट नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने आप से शुरू करेंगे। और ये भी आप याद रखें, अगला सोचता है कि आप करप्ट हैं इसलिए आपको ऑफर करता है। जब आपको ऑफर करता है ना बहुत करीबी दोस्त भी कि यार फिलाना काम कर दो इसमें फायदा होगा, तो उस रात आपको अपने ऊपर थू करनी चाहिए कि आपकी ये आपका क्रेडिबिलिटी है, ये आपका किरदार है कि अगला ये समझता है कि आप करप्ट है तो इसलिए आपको ऑफर आती है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी ठीक होगी, जब लोग ये समझ जाएंगे कि आप इस चीज से बालातर हो गए हैं, आप इस चीज से ऊपर सोचते हैं, कोई आपको ऑफर भी नहीं करेगा। ऐसे दोस्त भी छोड़ दें, ऐसे ताल्लुकदार भी छोड़ दें जो आपके पास आते हैं और फैसिलिटेटर बनते हैं और आपका शायद दिमाग उल्टा करने के लिए आपके साथ इस तरह की बातचीत करते हैं। बाकी बरकत की दुआ करें। पैसे में बरकत हो तो पैसा सब कुछ है, पैसे में बरकत ना हो तो उस पैसे से ना आप किसी की मोहब्बत खरीद सकते हैं, ना आप किसी का दिल जीत सकते हैं, ना अपने खोए हुए प्यारे वापस ला सकते हैं, ना आप अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और ना आप सुकून ले सकते हैं। तो जब ये सब चीजें नहीं है तो ऐसे पैसे के लिए वो जान भी खराब करना, ये जान भी खराब करना, और जिनके लिए खराब करना उनका पता नहीं क्या आपके बारे में रवैया होगा कल को। वो एक बात जो वीडियो साहब ने बताई है, उसके बाद मैं भी आपको बता दूं कि यहाँ बैठे हुए बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग बशमूल मेरे, कि मैं जिंदगी में जो भी आज हूं मेरे अपने बाप दादे परदादे की वजह से हूं। मैं हसीयत कहता हूं कि मैं उनकी कब्र में बाद में गुजरते हुए गाड़ी से ऐसे दुआ करता हूं, रुकता तक नहीं हूं जबकि मेरे पास जो भी है उनका दिया हुआ है, सारी जमीन जायदाद सब कुछ। तो ये मत समझना कि वो तो हलाल का है उनका, आपके हराम के ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि वो आपकी कब्र पे खड़े होके आपकी मसरत के लिए अपनी एड़ियां रगड़ेंगे तो भूल जाए बात को। हराम का पला हुई औलाद वो आपके साथ हलाली नहीं हो सकती। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुख्तरम चीफ मिनिस्टर साहब। वो कहते हैं कि जी एक मोतबर शायर एक मरतबा